السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں. میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ. تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے ساتھ. اسرائیلی وزیر اعظم نے حماس کی جانب سے پیش کی گئی جنگ بندی کی تمام تجاویز مسترد کرتے ہوئے رفح میں بڑے زمینی آپریشن کی منظوری دی ہے. نتن یاہو نے بیان دیا ہے کہ حماس کے خلاف مکمل فتح ہی 5 ماہ سے جاری غزہ جنگ کا واحد حل ہے. زمینی آپریشن کے دوران تقریباً 15 لاکھ بے گھر فلسطینیوں کے انخلاء کی بھی کوشش کریں گے. اس طرح کی بات انہوں نے کہی ہے. وہیں زمینی آپریشن کی منظوری کے بعد ان تمام زندگیوں پر خطرات لاحق ہو گئے ہیں. بتا دیں کہ کل حماس نے 3 مراحل پر مشتمل جنگ بندی کی ایک تجویز پیش کی ہے، جس کے مطابق پہلے مرحلے میں اسرائیلی فوج کو الرشید اور صلاح الدین گلیوں سے پیچھے ہٹنا ہوگا تاکہ بے گھر فلسطینیوں کی واپسی اور امداد کی فراہمی ممکن ہو سکے. حماس کی جنگ بندی کے لیے تجاویز میں خواتین، بچوں، بوڑھوں اور بیمار اسرائیلی ارغمالیوں کے بدلے اسرائیلی جیلوں میں قید 700 سے 1000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے، جن میں سے تقریباً 100 عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں. حماس کی تجویز کے مطابق ارغمالیوں اور قیدیوں کے تبادلے کے بعد دوسرے مرحلے میں مستقل جنگ بندی کی تاریخ اور غزہ سے اسرائیلی انخلاء کی ڈیڈ لائن پر بھی اتفاق کیا جائے گا. جنگ بندی کے تیسرے مرحلے کے تحت حماس نے غزہ میں تعمیر نو کا عمل شروع کرنے اور انکلیو پر اسرائیل کا محاصرہ ختم کرنا شامل کرنے کی وہ تجویز پیش کی ہے. لوک سبھا انتخابات کی تاریخوں کا اعلان آج کیا جائے گا. الیکشن کمیشن آج سحپہر 3 بجے پریس کانفرنس کے ذریعے لوک سبھا انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرے گا. الیکشن کمیشن نے کل اس حوالے سے جانکاری دی تھی. وہیں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوک سبھا انتخابات اور ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے شیڈول کا اعلان کرنے کے لیے ہفتے کو سحپہر 3 بجے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. وہیں موجودہ لوک سبھا کی میعاد 16 جون کو ختم ہو رہی ہے اور اس سے پہلے نئی لوک سبھا کی تشکیل ہونی ہے، لیکن لوک سبھا انتخابات کی تاریخ کے اعلان سے قبل الیکٹورل بانڈ گھوٹالے پر مودی حکومت اپوزیشن کے نشانے پر آ گئی ہے. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر الیکٹورل بانڈ سے متعلق تفصیل اپلوڈ ہونے کے بعد سے کئی ایسی کمپنیوں کے بارے میں پتہ چلا ہے جن کو لے کر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں. کئی کمپنیوں نے جانچ ایجنسیوں کی دبش کے بعد الیکٹورل بانڈ خریدنے شروع کیے تھے، تو کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جن کا ٹرن اوور 500 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے الیکٹورل بانڈ 900 کروڑ سے زیادہ کے خرید لیے ہیں. حالانکہ اب بھی بہت سارے گھوٹالوں سے پردے اٹھنے باقی ہیں. کل سپریم کورٹ نے انتخابی بانڈ نمبروں کو ظاہر نہ کرنے پر ایس بی آئی کی سخت سرزنش کی تھی اور اسے نمبر ظاہر کرنے کا حکم بھی دیا ہے. فی الحال جو تفصیلات ظاہر کی گئی ہیں وہ اعداد و شمار یہ ظاہر نہیں کرتے کہ کون سے ادارے نے کون سی جماعت کے بانڈز خریدے ہیں. وہیں اسی درمیان اپوزیشن پارٹیاں مرکز کی مودی حکومت پر حملہ آور نظر آ رہی ہیں. ایک طرف راجیہ سبھا رکن کپل سبل نے اس معاملے کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے، تو دوسری طرف کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے الیکٹورل بانڈ کو آزاد ہندوستان کا سب سے بڑا گھوٹالہ قرار دیا ہے. الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ الیکٹورل بانڈز کی تفصیل کا حوالہ پیش کرتے ہوئے جے رام رمیش نے BJP کے خلاف خصوصی تفتیش اور اکاؤنٹ منجمد کا مطالبہ کیا ہے اور کہا کہ اس میں مکمل جانکاری نہیں دی گئی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو تفصیل دی گئی ہے اس کو 4 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا زمرہ ان کا جنہوں نے الیکٹورل بانڈ خریدے اور سرکاری پروجیکٹ حاصل کیے. دوسرے زمرے میں وہ ہیں جنہوں نے جانچ ایجنسیوں کی دھمکی کے سبب الیکٹورل بانڈ خریدے. تیسرے زمرے میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے پروجیکٹ حاصل کرنے کے لیے رشوت کی شکل میں الیکٹورل بانڈ خریدے. اور چوتھے زمرے میں وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے مکھوٹا کمپنیوں کے ذریعے سے یعنی کہ شیل کمپنیوں کے ذریعے سے الیکٹورل بانڈز کی خریداری کی ہے. اور چاروں زمروں کی تشریح کرنے کے بعد جے رام رمیش نے کہا کہ یہ آزاد ہندوستان کا سب سے بڑا گھوٹالہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ جانے کا متبادل ہے، ہم عوام کی عدالت میں بھی جائیں گے. اس درمیان جے رام رمیش نے الیکشن کمیشن کو بھی کٹہرے میں کھڑا کیا کہ یہ جو الیکٹرل بانڈ گھوٹالہ جس کی جانکاری آئی ہے اور بھی آئیں گے اور یہ بالکل صاف دکھائیں گے. میں گृह منتری کو کہنا چاہتا ہوں کہ ED CBI انکم ٹیکس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ BJP کے ہاتھ میں ہے، پردھان منتری کے ہاتھ میں ہے، گृہ منتری کے ہاتھ میں ہے. ہم ٹھیکہ نہیں دیتے، ہم کانٹریکٹ نہیں دیتے بڑے بڑے پل کے لیے، بڑے بڑے ہائی وے کے لیے، بڑے بڑے ریل پروجیکٹ کے لیے، بڑے بڑے کارخانے کے لیے.
हम कॉन्ट्रैक्ट देने की स्थिति में नहीं है। तो हम पर आरोप करना लगाना मैं समझता हूं पाखंडी। वहीं कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर सख्त हमला करते हुए ये इल्ज़ाम तक लगा दिया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट चला रहे थे। साथ ही उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड मंसूबे को दुनिया में बदउनवानी की सबसे बड़ी मिसाल भी करार दिया। वहीं आम आदमी पार्टी और एनसीपी ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए उसे हफ्ता वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहरियत तरमीमी एक्ट 2019 CAA पर रोक लगाने के लिए दाखिल अर्जदाश्तों पर समाअत से इत्तिफाक करते हुए उसके लिए 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के रूबरू इस मसले की अहमियत का जिक्र किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला अगले हफ्ते समाअत के लिए दर्ज कर दिया जाएगा और 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। अर्जदाश्त में सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया गया है कि वो मरकज़ को हिदायत दे कि वो मुसलमानों को भी शहरियत के लिए दरख्वास्त देने और उनकी अहलियत के बारे में रिपोर्ट पेश करने की इजाज़त दे। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने CAA के निफाज के बाद अहम सवाल उठाया है और पूछा है कि आसाम में जिन 12 लाख हिंदू भाइयों को NRC के बाद मशकूक शहरी करार दिया गया था, उन्हें तो इस कानून के तहत शहरियत मिल जाएगी, लेकिन उन 1.5 लाख मुसलमानों का क्या होगा जिनका नाम NRC से निकाल दिया गया है। उन्होंने CAA, NRC और NPR को जोड़ने वाले अमित शाह के ही बयान का हवाला देते हुए कहा कि लोग ये समझने की गलती न करें कि अभी कुछ नहीं हो रहा है। NRC हुआ आसाम में 19 लाख लोग के नाम नहीं आए। कितने? 19 लाख, जिसमें से 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई हैं, 1.5 लाख मुसलमान हैं। अब जब CAA आ गया तो क्या होगा मालूम आपको? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आसाम के चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो आलाजाद के हेमंतु शर्मा नाम है, बेसु शर्मा, वो कह रहे हैं कि हम CAA से उन 12 लाख हिंदू भाइयों को सिटीजनशिप दे देंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। अब वो 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? वो 1 लाख 1.5 लाख मुसलमान क्या करना? उनको बोलेंगे आप 1962 में आए क्या? आप 1951 में आए क्या? कागज दिखाओ, दादा का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाओ। वो 1.5 लाख मुसलमान फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाके केस लड़ो अपना। लोग बोलेंगे नहीं अभी कुछ नहीं हो रहा। मेरे भाई साहब, हर चीज अभी नहीं होती, हर चीज बाद में होती है। जब NRC होगा, NPR होगा, और अगर कहा जाएगा उसमें उसके रूल से पढ़कर सुना रहा हूं, पॉपुलेशन की एक लिस्ट बनाई जाएगी कि महाजरीन कैंप यहां पर, महाजरीन कैंप में कितने लोगों के घर हैं, नाम आ गए। अब उसमें से किसी एक का नाम मैं जाकर बल्दिया के ऑफिस में लिस्ट लगाएंगे, देखो महाजरीन कैंप में इतने लोगों का नाम है। कोई भी जाकर बोल सकता ये जैद बकर भारत का शहरी नहीं है, डाउटफुल सिटीजन बनाए थे आप। उसके बाद उसको ये प्रूफ करना पड़ता कि मैं भारत का शहरी हूं। अब बताओ ये NPR NRC में नहीं है क्या? टीवी के इंटरव्यू में अमित शाह ने नहीं कहा NPR NRC? तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आ गए आप बराबर दो उनको, मगर मजहब की बुनियाद पर क्यों? इसी दरमियान केरल के वज़ीर-ए-आला पिनराई विजयन ने CAA पर कांग्रेस की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सदर पर CAA पर मीडिया के सवालात को चकमा देने का इल्ज़ाम लगाते हुए केरल के वज़ीर-ए-आला ने पूछा कि कांग्रेस की कौमी क़यादत ने इस मामले पर सरकारी तौर पर तबसरा क्यों नहीं किया। उन्होंने राहुल गांधी पर भी सख्त नुक्ताचीनी की और पूछा कि जब 2019 में कानून मंजूर हुआ तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में पहुंचकर उन्होंने अपनी राय क्यों नहीं दी। दूसरी जानिब कांग्रेस के तजुर्बेकार रुकन असम्बली रमेश ने केरला के वज़ीर-ए-आला पर मगरमच्छ के आंसू बहाने और राहुल गांधी पर हमला करके BJP की क़यादत को खुश करने का इल्ज़ाम आयद किया है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल आज बिलाखिर दिल्ली शराब पॉलिसी केस में राउज़ एवेन्यू कोर्ट में हाजिर हुए, जहां से उन्हें 15,000 रुपये के ज़ाती मचलके पर ज़मानत मिल गई है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला को ये ज़मानत IPC की दफ़ा 174 की खिलाफ वर्जी पर दी गई है।
اروند کیجریوال ایڈی کے بار بار طلب کرنے کے باوجود تفتیش کے لیے پیش نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورت میں ایڈی نے کورٹ میں کیجریوال کے خلاف درخواست دائر کی تھی۔ خیال ہے کہ ایڈی اب تک کیجریوال کو 8 بار سمن جاری کر چکی ہے۔ دہلی کے مبینہ شراب پالیسی گھوٹالے کے سلسلے میں ایڈی نے گزشتہ روز تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی بیٹی کے کویتا کو گرفتار کر لیا ہے۔ کویتا کی ٹیم نے اعلان کیا ہے کہ ان کی گرفتاری کے خلاف وہ سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اور فوری سماعت کا مطالبہ کریں گے۔ دراصل BRS نے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی طرف سے کویتا کی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دیا ہے۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر کے ایشورپا نے جمعے کو شیموگا سیٹ سے آزاد امیدوار کے طور پر آئندہ لوک سبھا انتخابات لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ فیصلہ اس لیے لیا ہے کیونکہ ان کے بیٹے کے کانتیش کو ہاویری حلقے سے ٹکٹ نہیں دیا گیا ہے۔ بی جے پی نے سابق وزیر اعلیٰ بسوراج بومئی کو ہاویری سیٹ سے امیدوار بنایا ہے۔ ایشورپا نے اپنے حامیوں کی طرف سے بلائی گئی میٹنگ میں بی جے پی کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور کہا کہ میں شیموگا کے لوک سبھا حلقے سے آزاد امیدوار کے طور پر الیکشن لڑوں گا۔ وہیں کرناٹک میں بی جے پی کو قائم کرنے اور پھر مضبوط کرنے کا سہرا ایشورپا، یڈیورپا اور آنجہانی HN آنند کمار کو دیا جاتا ہے۔ قابض اسرائیلی فوجیوں کی سختی کے باوجود رواں سال رمضان کے پہلے جمعے کو 80,000 مسلمانوں نے بیت المقدس میں پہنچ کر نماز جمعہ ادا کی۔ قدس نیوز نیٹ ورک نے جو ویڈیو شیئر کیے ہیں اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مغربی کنارے رام اللہ اور دیگر علاقوں سے فلسطینی شہری پیدل اور بسوں میں بھر کر مقبوضہ یروشلم پہنچ رہے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی نوجوانوں کو مسجد اقصیٰ تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جہاں جگہ جگہ چوکیاں بنائی گئی تھی، وہیں مسجد کے تمام دروازوں پر آہنی رکاوٹیں بھی کھڑی کر دی گئی تھیں اور 3,000 سے زائد فوجی تعینات کیے گئے تھے۔ وہیں مغربی کنارے اور مقبوضہ یروشلم کے درمیان چیک پوسٹوں پر فوجوں کی تعیناتی بھی غیر معمولی طور پر بڑھا دی گئی تھی۔ لوگوں کے لیے مسجد میں داخلے کے لیے پرمٹ حاصل کرنا بھی اب لازمی کر دیا گیا ہے۔ تاہم جو ویڈیو سامنے آئے ہیں ان میں اسرائیلی فوجیوں کو مسلیان کو جگہ جگہ روکتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم پر عالمی برادری کے ساتھ دھوکے کا الزام عائد کرتے ہوئے نشاندہی کی کہ تل ابیب نے یہ وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو قبلہ اول میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے گزشتہ کے مقابلے میں کوئی نیا اقدام نہیں کیا جائے گا، مگر اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اتنی خبریں، مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔